کہ اللہ روزی کے لیے جھوٹ بولا تھا، تو اللہ اس کے جواب میں کہیں گے روزی کا میں دینے والا تھا کہ دوسرا کوئی دینے والا تھا؟ ارے بھائی کی نہیں، کلیئر اللہ نے کہہ دیا ہے، اور اتنا بڑا نظام اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ اب دیکھو موبائل پر اپن بات کر رہے ہیں تو کتنا بل آتا بھائی؟ موبائل پر بات کر رہے تو کتنا بل آتا؟ تو بات یہاں سے وہاں پر پہنچانے کا اتنا بل آ رہا ہے، جو مشین آواز نکال رہی ہے اس کا بل کیا ہوگا؟ جو آواز نکال رہی مشین، اللہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ ایک ساتھی آلے واڑی کے اندر ان کو سنائی نہیں دیتا ہے، تو وہ مشین لگاتے، ہر 3 دن کے بعد ان کو سیل بدلانا پڑتا ہے۔ وہ سیل وہ بھی کچھ نہ کچھ سنائی دیتا ہے، جب وہ سیل بھی کام دیتا ہے، ورنہ وہ تو اللہ کی بات ماننا ہے، نفع اس کے اندر ہمارا، اور اس سے زیادہ رحم کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ رحم کرنے والا، کتنے مرتبہ ایسا ہوتا بھائی، کھاتے وقت اللہ کا نام بھول جاتے لیکن پھر بھی اتار دیتا اندر ہو۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں پھر بھی نیند دے دیتا ہے وہ۔ بتاؤ کیسا رحم کرنے والا ہے اللہ، کیسا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ ایک کو کھانا کھانے کے لیے بلائے، تو اس کو بولے بسم اللہ پڑھ، تو بولے میں مسلمان نہیں ہوں، تو بولے بسم اللہ پڑھ تو کھانا ملے گا۔ وہ چلا گیا، وہی آئی، اللہ نے وہی بھیجی، ابراہیم میں 70 سال سے کھلا رہا تھا، تو ایک وقت نہیں کھلا سکا؟ بلائے واپس، بولے کھا، تو اس نے بولا بھائی بلائے کیوں واپس، ابھی تو ہکال دیے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ نے میرے پاس وہی بھیجی، اور اللہ نے مجھ سے کہا کہ ابراہیم میں 70 سال سے کھلا رہا تھا، تو ایک وقت نہیں کھلا سکا، اس لیے میں نے تجھے بلایا۔ تو نصرانی کرنے لگا پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو۔ جب وہ اللہ کا میرے ساتھ یہ معاملہ ہے تو میرا کیا معاملہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ؟ اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔ تو بھائی اللہ تو اللہ ہے، اس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے، دل لگانے کے لائق اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس سے دل لگ جائے، اس کی محبت تو ہو جائے نا دل میں، آدمی انتظار کرنے کا، مرنے کا انتظار کرے گا کہ کب موت آتی، کب اللہ کے پاس جاتا میں، کب موت آتی۔ ایک لڑکی کا انتقال ہوا تو اس کے لڑکی کے والد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اگر یہ زندہ ہو جائے تو میں مان لوں گا آپ نبی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تو وہ لڑکی زندہ ہو گئی۔ تو لڑکی نے کہا نبی جی کہو کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو تیرے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے؟ کیا تو تیرے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے؟ تو لڑکی نے کہا نبی جی میرے ماں باپ سے زیادہ میں نے اللہ کو مہربان پائی ہوں، میرے ماں باپ سے زیادہ میں نے اللہ کو مہربان پائی ہوں، اور میرے ماں باپ کے پاس جو نعمتیں نہیں ہیں اس سے اچھی نعمتیں میرے اللہ کے پاس ہے، اس لیے میں اللہ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ پہچانے نہیں ہے اس کو، صحابہ نے کیوں جانے دی اس کے نام پر، کیوں اس کے لیے ہر چیز برداشت کی ہے انہوں نے؟ کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی، اس لیے اللہ سے تعلق جڑ جائے۔ اس لیے ایک اللہ والے فرماتے ہیں پوری دنیا لوگوں کو جینا سکھا رہی ہے، ہم لوگوں کو مرنا سکھا رہے ہیں۔ پوری دنیا لوگوں کو جینا سکھا رہی ہے، ہم لوگوں کو مرنا سکھا رہے ہیں۔ کہ مرنا کیسے ہے؟ کیسے مرنا ہے؟ کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تمنا پیدا ہو جائے۔ کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں جو ہم سے ملنے کو پسند نہیں کرتا ہم بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتے، جو ہم سے ملنے کو پسند نہیں کرتا ہم بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتے۔ تو ایسی حالت میں موت آئے کہ اللہ سے ملاقات کی تمنا دل میں ہو تب تو خیر کی بات ہے بھائی، ورنہ مصیبت کے اندر پڑ جائیں گے۔ اگر اللہ سے تعلق نہیں رہا، اللہ کی معرفت نہیں رہی، مسائل بڑھ جائیں گے۔ اس لیے اس سے تعلق جوڑنا ہے۔ کیسے توڑے گا؟ جو چیز نے اللہ کے ہمارے درمیان دیوار پیدا کر دی ہے اس چیز کو مٹانا پڑے گا تو اللہ سے تعلق پیدا ہوگا۔ کون سی چیز ہے دیوار پیدا کرنے والی؟ وہ مال ہے، بیوی بچے ہے، اس لیے اس کو چھوڑ کر نکلنے کے لیے بولتے ہیں، اس کو چھوڑ کر، کیونکہ اس سے تعلق پیدا کرنا ہے تو ان کی محبتوں کو اوجھل کرنا پڑے گا۔
اللہ کے مقابلے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت گھر میں نہیں ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور وحی جو آئی ہے وہ ان کی بیوی کے ساتھ نہیں آئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے تو بیوی سے کہا, کیا کہا, ذرا ٹھہر جا, میں آگ لے کر آتا ہوں. انی آنست نارا لعلی آتیکم بقبس او اجید علی النار ہدی. آگ لینے کے لیے بیوی سے کہا ٹھہر جا, میں لے کر آگ لے کر آتا ہوں. تو آگ لینے کے لیے گئے تو دل میں کیا بات تھی کہ آگ لاؤں گا بیوی کے پاس, بیوی کو لے کے جاؤں گا ماں کے پاس اور ماں کو بولوں گا دیکھ ماں تیری بہو کتنی اچھی ہے, کتنی نیک ہے. تو بیوی کی محبت کی سوچ تھی اور بیوی کی محبت تھی. آگ دور جا رہی اور یہ بھی نظر آ رہی تھی آگ ان کو, اور یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو بڑھتے جا رہے ایک دم آواز آئی, انی انا ربک, اے موسیٰ ہم ہیں تیرے رب. انی انا ربک, ہم ہیں تیرے رب. اب جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سنے رب, بھول گئے بیوی کو. کیا کہنے لگے, وہ رب جب فرعون نے طے کر لیا تھا جو بچہ پیدا ہوگا کاٹ دوں گا, وہ رب جس نے مجھے کٹنے سے بچا لیا, وہ رب جب میرے ماں نے مجھے سمندر میں ڈال دیا تھا, وہ رب جس نے مجھے ڈوبنے سے بچا لیا, وہ رب جس رب نے مجھے فرعون کے محل میں پہنچایا, اور وہ رب جس نے فرعون کے محل میں سے میری ماں کے گود میں پہنچایا, وہ رب. بھول گئے بیوی کو. اب وہی آئی ہے, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی اقیم الصلاۃ لذکری. بیوی کو بھولے ہیں, یہ ہٹے اور وہ ملے. اس لیے ایمان بھی یہی لکھا گیا ہے. ایمان کیا ہے, اللہ اور نبی سے محبت, بیوی سے زیادہ, بچوں سے زیادہ, ماں باپ سے زیادہ, کاروبار سے زیادہ, سب سے زیادہ. اور ہے وہ ایسا کریم جس سے تعلق جوڑا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے اللہ میرے امتی کے نام عمل میرے ہاتھ میں دے دینا قیامت کے دن. کیا فرمایا, میرے امتی کے نام عمل میرے ہاتھ میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, نبی جی نہیں, وہ ہمارے بندے ہیں, ہمارا ان کا معاملہ ہے. اللہ کیا کہا, ہمارا ان کا معاملہ ہے. اللہ, تو کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بندوں تک پہنچایا تو واسطہ جبرائیل علیہ السلام کو اور نبیوں کو بنایا. اللہ کی بات بندوں تک پہنچنے کے لیے کس کو بنایا, جبرائیل علیہ السلام اور نبی. لیکن بندے کی بات اللہ تک پہنچنے میں کوئی واسطہ نہیں ہے. بندے کی بات اللہ تک کوئی واسطہ نہیں ہے. ایسا اللہ ہے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں لفظ جو اللہ ہے نا, بلکہ خدا نہیں بولنا چاہیے, اللہ بولنا چاہیے. میں یہ نہیں بول رہا کہ بھائی خدا بولنا گناہ ہے, لیکن سب سے اچھا نام اللہ ہے, سب سے اچھا نام. بلکہ ایک بزرگ فرما رہے تھے, بولے اسم اعظم اللہ ہے. نام اسم اعظم کیا ہے, اللہ ہے. تو میں نے ان کو دیکھا, ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ اپنے سے بیعت کراتے تھے, اور سامنے جس کو بیعت کراتے تھے سامنے بٹھاتے, اور یہ کہتے تھے کہ متوجہ ہو جاؤ دل کی طرف, اور بولے دل کو متوجہ کرو اللہ کی طرف, اور آنکھ بند کر کے یہ سوچنے لگاتے تھے یہ بات, اور اپنے سامنے بٹھاتے تھے. وہ بزرگ دیکھا میں نے ان کو, تو وہ بزرگ جو تھے وہ 3 مرتبہ, وہ خود بھی ان کے سامنے بیٹھتے تھے اور 3 مرتبہ یہ الفاظ بولتے تھے, اللہ اللہ اللہ, یہ 3 مرتبہ ایسا بولتے تھے. تو 3 مرتبہ اتنا یعنی اللہ ایسا نکلتا تھا ان کے زبان سے کہ بدن پر کانٹے کھڑے ہو جاتے تھے. دوسرا کوئی بھی نام اگر لے لیں گے ہم اللہ کے علاوہ, دوسرا کوئی بھی نام, اگر اس کا پہلا الفاظ نکال دو تو نام ختم ہو جاتا. شکیل کا شین نکال دو تو ہے نا بھائی, خدا کا خے نکال دو تو, کوئی بھی نام لو, عقیل کا عین نکال دو, جمیل کا جیم نکال دو تو نام. لیکن اللہ ایک نام ایسا ہے, اللہ اکبر, کہ اگر الف نکال دیے تو للہ ہو جاتا ہے. اللہ الف نکال دیے تو کیا ہو گیا, للہ. تو وہ لام نکال دیے, اس کا الف نکال دیے, پھر اور دوسرا لام نکال دو, کیا ہو جاتا ہے پھر, لہو ما فی السماوات. اور وہ بھی نام نکال دو, اس کا الف بھی نکال دو, پہلا لام بھی نکال دو, دوسرا نام نکال دو, لام نکال دو, تو صرف کیا بچا ہے, هو اللہ الذی لا الہ الا هو.
اس لیے اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، مردار دنیا کو مٹانا ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ بندہ میرا ہو اور دنیا سے محبت کرے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے بھائی، پسند نہیں اللہ کو یہ بات کہ بندہ میرا ہو۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر ہے کہ ہر خطا کی جڑ ہے اس کی محبت۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نظر میں اس کی محبت ہو، اس کو چاہیے کہ دنیا اس کے نظروں میں بے قیمت ہو۔ جس کے نزدیک دنیا جتنی بے قیمت ہوں گی، اللہ کے نزدیک اس کی اتنی زیادہ قیمت ہوں گی، اور جس کے نزدیک دنیا کی قیمت ہوں گی، اللہ کے نزدیک